الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرق حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة المريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات پڑھ دیجئے تذکرہ ان ہستیوں کا جو بلا شبہ کن سے پہلے کن ہیں کن سے پہلے کن ہیں مشیت خدا و ارادہ کے ظہور سے پہلے ظاہر ہیں اور نوروں میں نور اللہ یعنی اس اللہ کے نور سے نور ہیں یہ اس طرح کی تخلیق رکھتے ہیں کہ یہ بن کے عالم نہیں بنے یہ بن کے ولی نہیں بنے یہ بن کے رسول اور امام نہیں بنے بلکہ یہ اپنی ذات میں اللہ کی طرح عین ذات امام ہیں عین ذات رسول ہیں سمجھ عین ذات ان کی تخلیق ہی ایسے ہے اسی لیے جب خدا نے ان سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو فوراً رسول اللہ نے جواب دیا انت اللہ اور اللہ نے اسے قبول کیا کہا میں اللہ یہ وہ خاندان جو اللہ سے شروع اللہ پہ ہی ختم ہمیں نہیں معلوم ہم کبھی اللہ سے ملے نہیں ہم نے کبھی اللہ دیکھا نہیں ہمیں اللہ کا ٹھکانہ پتہ نہیں ہمیں اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کا احساس ضرور ہے لیکن سمت کا علم نہیں ہم سجدہ کرتے ہیں ایک ایسے خدا کو جو لمس میں نہیں آتا جو مقام لا مقام میں نہیں سماتا جو چھونے سے محسوس نہیں ہوتا جو شے اور لا شے کی پہچان اور بصیرت اور بصارت میں نہیں آتا ہمیں کچھ علم نہیں لیکن سجدہ ہم ضرور اسی کو کرتے ہیں جس کی سمجھ کسی کو سمجھ نہیں اب ہمیں نہیں پتا کیونکہ رسول نے بھی صرف اتنا بتایا قل هو اللہ احد اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اب ہمیں اس وہ اللہ کا بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے بہرحال محمد جسے اللہ کہتا ہے ہمارا وہی اللہ ہے ہمیں نہیں پتا رسول اللہ کس کو اللہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس کا نظارہ کیا ہے اس کا دیدار کیا ہے اس کا کلام کیا ہے عجب ہے نا اسی رسول نے کہا کہ وہ زبان نہیں رکھتا وجود نہیں رکھتا بولتا نہیں پھر اسی رسول نے کہا یہ اللہ بول رہا ہے تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے اب یہ وہ غیب ہیں جو رسول اللہ نے بتلائے اور ہم نے مانے لیکن ہم اس طرح کے ذہن رکھتے ہیں یہ انسان عجیب مخلوق ہے دیکھیے نہ اسے اپنے آنے کی خبر
نہ اسے اپنے جانے کی خبر، یعنی اپنے بارے میں یہ اس قدر بے خبر کہ نہ اس کو اپنا پتہ کہ میں آیا کیوں، نہ اس کو اپنا پتہ کہ میں گیا کیوں، نہ پتہ کہ مجھے بھیجا کس نے ہے، نہ پتہ کہ میں یہاں سے لے جایا کیوں گیا ہوں۔ اتنا بے خبر انسان، لیکن ان دو بے خبریوں کے درمیان اتنا باخبر انسان کہ اللہ نے اسے کہا کہ علی کو مانو۔ اللہ اکبر، سرکار سمجھ رہے ہیں نا؟ ان دو بے خبریوں کے درمیان یہ اتنا باخبر انسان کہ رسول اللہ سے پوچھنے لگے کہ یہ علی کون ہے، تو پروردگار نے سورہ نبا میں فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے رسول یہ آپ سے اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب ان سے رسول خدا نے پوچھا مولا یہ تمہیں پتہ یہ بڑی خبر کون ہے، ماذا ترید، یہ کون ہے بڑی خبر، تو سب لوگ کہنے لگے مولا ہمیں کیا پتہ، اللہ جانے۔ کہا مجھ پر، مجھ محمد مصطفیٰ پر اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی خبر اتری ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ سرکار دیکھیے تاریخ اسلام میں اور تاریخ کائنات میں اور تاریخ عرب میں یہ ایک عجب واقعہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کا اسم استعمال ہوتا تھا وہاں ساتھ عبد لگتا تھا۔ جیسے حضور کے والد گرامی، حضور کے والد سرکار عبداللہ، تو ان کے نام کے ساتھ بھی اللہ، یعنی رسول اللہ سے پہلے بنی ہاشم میں اللہ تھا، اللہ کا تصور موجود تھا کہ کوئی اللہ ہے، تبھی تو ان کا نام تھا عبداللہ۔ اب وہ تو انسان کی سوچ ہے نا کہ پتہ نہیں کلمہ انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن کلمہ لانے والے سے پہلے وہ عبداللہ تھے۔ سرکار ہاں امیر المومنین نے افقہ کوفہ سے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ کا، یہ جو اس میں کا ضمیر ہے نا یہ اگر ہٹ جائے نا تو یہ اللہ بندہ ہو جائے گا یا بندہ اللہ ہو جائے گا، لیکن جو ہی اس کے درمیان یہ ضمیر کا آ جائے گی تو پھر معنی دے گا اللہ کا بندہ۔ اتنا کہہ کے علی مسکرائے اور کہا یہ جو اللہ کا بندہ ہے نا اس میں کا میں علی ہوں۔ سمجھنا، اس میں کا میں علی ہوں، اگر میں نہ ہوا بیچ میں تو توحید بے معنی ہو کے رہ جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ توحید ہے کیا۔ اور سرکار تو نام کے ساتھ لگتا تھا عبد، جیسے آج آپ رکھیں تو عبد الرحمن ہوگا، رحمان نام نہیں ہوگا، کریم نام نہیں ہوگا، عبد الکریم نام ہوگا، رعوف نام نہیں ہوگا، عبد رعوف ہوگا۔ تو عبد لگتا تھا، یہ عرب کی ایک رواجن بات ہے، ایک تاریخی بات ہے۔ لیکن جب علی بادشاہ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ظہور فرمایا تو رسول خدا نے ان کا صرف خدا کی وحی کے مطابق عبد نام نہیں رکھا، صرف علی نام رکھا۔ سمجھ رہا نا؟ اس نقطے کو بڑی باریکی اور بڑی لطافت سے دیکھیے گا، یہ بہت ہی خوبصورت ایک نقطہ تھا جو مجھے آپ کو ہدیہ کرنا تھا کہ سب عبد، حضور کے والد بھی عبداللہ، لیکن یہ عبد علی نہیں ہے، علی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ان کا نام علی رکھا ہے، والدہ نے نام رکھا اسد، حیدر، یہ سب بی بی نے نام رکھے دونوں، اسد اور حیدر۔ سرکار رسالت معاب کے چچا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے امیر المومنین کا نام رکھا ظہیر، اور بنی ہاشم نے نام رکھا زید۔ یہ سب مولا علی کے نام ہیں۔ زید ان کا خاندانی نام ہے، جیسے سرکار عباس علیہ السلام کا اصل نام جو ہے وہ اقوات اللہ، اسی طرح امام حسن مجتبی اور حسین کے دیکھیں نا کتنی علمی غنڈہ گردی ہے اور کتنی علمی بدماشیاں ہیں کہ جناب ہمیں کہا گیا کہ بھئی حسن جو ہے، اب دیکھیں ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی لاتعداد کتابیں،
کیا لکھا ہوا ہے؟ قطرۃ من بہار، بہار الانوار وغیرہ وغیرہ، سب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو اپنے دو نام دیے، دو، ایک علی اور ایک حسن۔ یہ دو نام اللہ نے عطا فرمائے اہل بیت کو۔ ایک حسن، یہ بھی اللہ کا نام ہے، علی یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اب جب انہیں حسین کی سمجھ نہ آئی تو کہنے لگے حسن کو چھوٹا کر دیجئے تو وہ حسین بن جائے گا، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ حسن اللہ کا اسم ہے، کسی وجود کا نہیں، یہ اللہ کا اسم ہے، اور اللہ کے اسم میں تغیر نہیں ہوتا، یعنی وہ کم اور زیادہ مخلوق اسے نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اللہ کا اسم ہے۔ تو کہ تم نے کیسے کر لیا کہ حسن کو چھوٹا کر لو، حسین تو ویسے ہی کہہ دینا تھا کہ بہت ڈھونڈا، پتہ نہیں چلا کہ حسین کا معنی کیا ہے، ویسے ہی کہہ دو۔ تو چلے، ابھی میرا یہ موضوع بھی اس وقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو آیت کریمہ بس متوجہ کرنا تھا، تو ذرا آیت سنیے جو میں نے سورہ مریم سے آج آپ کے لیے انتخاب کیا اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آپ کو ہدیہ کیا۔ پروردگار بتا رہا ہے، پروردگار، 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 کون پروردگار؟ جس کی ابھی میں تعریفیں کر رہا تھا، لیکن حسین نے ہمیں جیسی توحید پڑھائی دنیا میں کسی نے نہیں پڑھائی۔ حسین نے میدان عرفہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا، یا غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز۔ کیا کہنا، اپنی ذات سے بھی بے نیاز۔ وہ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے رسول انہیں بتلاؤ، جو تیرے سامنے تیری قوم بیٹھی ہے، انہیں بتلاؤ، بہترین دماغ والے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں سمجھاؤ کہ لا یملکون الشفاعۃ، سورہ مریم سے لے رہا ہوں، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی اللہ کے سامنے اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بات نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا۔ لا یملکون الشفاعۃ، کوئی بھی اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، بات نہیں کر سکتا، کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں اے میرے رسول مگر وہ ایک ہے، کوئی ایک ہے جس نے رحمان کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے۔ کوئی ایک ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ مریم میں، اے میرے رسول وہ صرف ایک ہے، کسی کی جرت نہیں۔ لوگ اٹھے صحابہ رضوان اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کی ذات مبارکہ ہے؟ یہ آپ ہیں جس نے اللہ کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، لا لا لا، نہیں 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 نہیں، میں کیسے اسے باندھ سکتا ہوں، میں تو فقط اس کا رسول ہوں، مجھے تو جو وہ کہے گا میں وہی کروں گا، میں تو فقط رسول ہوں۔ کہا مولا تو پھر یہ کون اتنی بڑی شخصیت ہے؟ کوئی ایک ہے جس نے رحمان کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے، اپنی بات میں گھیر لیا ہے، اپنی عبدیت کے حصار میں لے لیا ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا گود میں بیٹھے ہوئے حسین کو رسول نے کہا، حاضر رجل، کہا یہ ہے وہ حسین جس کو شفاعت کا بھی حق ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی حق ہے، اللہ سے بات کرنے کا بھی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آیت ذہن میں لائیے سورہ فجر کی، ارجعی الیک ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین لوٹ آئیے، مر جائیے نہیں، مر جائیے، اور لوٹنا روح کا نہیں ہوتا، بدن کا نہیں ہوتا، نفس کا نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ارجعی، جیسے ہو ویسے ہی لوٹ آؤ، جیسے ہو جس حالت میں ہو ویسے ہی لوٹ آئیے۔ کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ راضیۃ مرضیہ، میں اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ کمال نہیں حسین کا جس نے اللہ کو راضی کر دیا،
جس نے راضی کر دیا. پھر اتنا ہی نہیں، مارضیہ، آپ سے میں راضی ہو گیا ہوں حسین، اب میری طرف لوٹ آئیے، اب میں آپ کو راضی کروں گا. تو پھر کوئی آیت نہیں اتری جس نے کہا ہو کہ ہم نے اپنے بندے کو راضی کر لیا. تو اس کا مطلب ہے اب جب تک اللہ ہے وہ حسین کو راضی کرتا رہے گا. جب تک حسین راضی نہیں ہو جاتے، اس پہ کوئی سند معصومین کی موجود نہیں کہ حسین نے بھی کہیں کہا ہو کہ میں راضی ہو گیا. ابھی تک تو حسین نے اللہ کو مقروض کیا ہوا ہے، اللہ کو مقروض کر رکھا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. کمال نہیں، وہی حسین کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے رحمان کو اپنے عہد میں لے لیا ہے. اب نہ جانے حسین نے ایسا کیا کام کیا. آئیے آج کچھ امام حسین پہ گفتگو کرتے ہیں تاکہ شبیہ ذوالجناح ہے آپ کی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ یہ شبیہ. دیکھو حسین بادشاہ کے فضائل دنیا میں نہیں اتارے گئے کیونکہ انسان انہیں اٹھا نہیں سکتا. یہ میرا کہنا نہیں، بہار الانوار میں امام حسین کا خود کا کہنا ہے. جب عرابیوں نے آ کے کہا کہ ہمیں اپنے فضائل سنائیے تو امام نے فرمایا تم انسان میرے فضائل نہیں اٹھا سکتے، تم انسان میرے فضائل نہیں اٹھا سکتے کیونکہ میرے فضائل زمین پر نہیں اتارے گئے. تمہارے فضائل نہیں. تو جانتے امام نے پھر کیا کہا؟ کہا تم میں سے کوئی نوجوان آ جائے، میں اس کے کان میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. بہار الانوار حصہ امام حسین والی جلد دیکھیے گا. کہا کہ میں تمہارے کان میں کہوں گا. آپ نے اس نوجوان کے کان میں اپنے بارے میں کوئی بات کی، وہ بوڑھا ہو گیا اور بالکل ہی اسے سب کچھ بھول گیا. تو اب وہ امام سے کہنے لگے مولا یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا آؤ میں دعا کرتا ہوں، میرے ساتھ دعا کرو کہ جو کچھ میں نے اسے اپنے بارے میں بتلایا ہے یہ بھول جائے. یاد نہیں رکھے، بھول جائے. یہ دعا کی تو وہ انسان ٹھیک ہوا، وہ نوجوان ٹھیک ہوا. جب امام نے کہا کہ اے میرے اللہ یہ بھول جائے جو میں نے اسے بتلایا، تو وہ پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کیا آپ نے سنا تھا ان سے؟ اس نے کہا کچھ پتہ نہیں، بس امام نے کوئی ایسی بات کی کہ میں اس ہیبت سے بوڑھا ہو گیا. تو امام وہ جن کے فضائل، تو امام نے اس کے اوپر پھر آخر میں عرابیوں سے جملہ کہا کہ اے عرابیوں یاد رکھنا. دیہاتی لوگ تھے عرابی. کہا یاد رکھنا میرے فضائل کو بھی علم نہیں کہ میں حسین کون ہوں. میرے فضائل کو بھی علم نہیں کہ میں کون ہوں. یعنی میرے فضائل بھی تمہاری طرح میرے فضائل سے لا علم ہیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. حسین بادشاہ، آئیے 10 سالہ امامت ہے حسین بادشاہ کی. 4 مہینے کعبہ میں رہے. کوئی ہے آپ کے پاس 10 سالہ امام حسین کی امامت کا کوئی واقعہ، کوئی بات آپ کے سامنے؟ 50 ہجری سے 61 ہجری تک امام نے عزت بخشی عہدہ امامت کو. اور آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جسے آپ دہرا سکیں. بچپن ضرور پڑھتے ہیں آپ، لیکن آگے ختم. پھر آگے جوانی حسین کی، پھر حسین کی اولاد، پھر حسین کے معاملات زندگی، پھر حسین کے خانہ کعبہ میں آنا، پھر حسین کا رجب میں رخصت ہونا، پھر حسین کا کربلا اور مینا میں آنا، اور حسین کے خطبات. کہاں ہیں یہ سب کچھ؟ کدھر کھو دیے آپ نے؟ کدھر؟ بس حسین کا صرف آپ کو مصائب یاد ہے اور پھر الٹی سیدھی باتیں یاد ہیں. جب مثلاً آپ سے کہا گیا اور ہم سے بھی، ہم نے بھی بچپن سے یہی سنا اور سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اب تک خدا کا کچھ خوف کیجئے. کہنے لگے کہ کربلا کی سرحد پر امام نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور وہ گھوڑا رک گیا، رہوار رک گیا. اس نے کہا میں آگے نہیں جاتا، حتیٰ
کہ امام نے 9 گھوڑے تبدیل کیے. پھر آگے روایت میں نہیں بتلایا کہ پھر 9 گھوڑوں کے بعد بھی کوئی آگے گیا یا نہیں گیا، کچھ پتہ نہیں، بس بات ختم ہو گئی. 9 گھوڑے بدلے. ارے امام کو جانتے ہیں وہ حجت خدا ہے، وہ اپنے رہبار کو حکم دے اور وہ نہ بڑھے تو بس ہم موم کی گڑیا کی طرح سنتے چلے جائیں گے، سنتے چلے جائیں گے کہ امام کا کہنا نہیں مانا، اور یہ بھی سنتے جائیں گے کہ بھئی امام نے شب عاشور چراغ دنیا بجھا دیا اور کہا جس نے جانا ہے چلا جائے، میں نے اندھیرا کر دیا تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہو. ارے خدا کے بندو، کیا امام کو روشنی میں ہی صرف دکھتا ہے؟ امام کو اندھیرے میں نہیں نظر آتا؟ تو پھر کیوں کہا کہ یہ چراغ بجھا دیا؟ امام نے کہا نہیں، امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ لو میں نے چراغ دنیا بجھا دیا، آؤ عین الیقین ہو جاؤ، جو نظر نہیں آتا آؤ دکھاؤں. ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا سمجھ رہے ہے داری یا علی سلام اللہم صلی علی محمد. آؤ میں دکھاؤں، چراغ دنیا میں نے بجھا دیا، آؤ اب وہ نور دیکھو جو کسی کو نظر نہیں آتا. تبھی تو صحابہ شہداء کربلا، حسین کے صحابہ عین الیقین ہو گئے. دوسرے دن وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کون جائے گا کون جائے گا. نہ کسی کو موت کا خوف، نہ جنت کا لالچ، نہ زخموں کا کوئی رولا. بس حسین سے کہتے ہیں مولا ہمیں جانے دیجئے، ہمیں جانے دیجئے. صہیب رومی، اللہ اکبر، کیا حضرت بلکہ زہیر قین نے سرکار حبیب ابن مظاہر سے کہا حبیب ابن مظاہر اگر تو اپنی باری چھوڑ دے اور مجھے شہادت کے لیے جانے دے. تو اس نے کہا کیوں، تمہیں اللہ سے ملنے کی اتنی جلدی ہے؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے ان سے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ تمہیں زہیر اتنی جلدی ہے، تو زہیر نے حضرت حبیب سے مسکرا کے کہا، کربلا میں مسکرا کے کہا جس سے ملنا تھا رات مل تو لیا. کہا اب تو امام کے حکم کی تعمیل ہے، محشر تو ہم نے دیکھ لیا. کہا محشر تو ہم نے دیکھ لیا حسین کے پاس، اب ہمیں کیا جلدی ہے؟ تو وہ کہنے لگے لیکن یہ بھی تو بتلانا ہے کہ گھوڑا کیوں رکا، گھوڑا کیوں رکا بھائی، راہوار حسینی کیوں رکا؟ آپ کو راہوار حسینی کا علم نہیں ہے، آپ کو ذوالجناح کی خبر نہیں، آپ اسے ایک شبیہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ شبیہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ شبیہ نہیں ہے، یہ شخصیت ہے. یہ شخصیت ہے. شخصیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تلوار ہے ذوالفقار، اس کی جو دھار ہے نا وہ خود تو لوہے کی ہے، لیکن اس کی جو دھار ہے نا وہ اس کی شخصیت ہے. اچھا اور آسان سمجھ لیجئے، حالانکہ ہے وہ مشکل، رسول خدا شخصیت ہیں، بطول ان کی شخصیت ہیں. سمجھ رہے؟ رسول شخص ہیں، بطول ان کی شخصیت ہیں. اسی طرح حسین بادشاہ نے اس حیوان کے لیے فرمایا، جب آخری دفعہ امام نے ذوالجناح کو دیکھا تو اس نے حسرت بھری نگاہوں سے امام کی زیارت کی، تو امام نے خوبصورت تاریخ کا جملہ کہا اے میرے رہبار، اے میرے رہبار، یہ حسین ہی کر سکتے تھے، کہا اے میرے رہبار جاؤ، تیری حیوانیت پر انسانیت قربان ہے. انسان مجھے قتل کر رہے تھے اور حیوان بچا رہے تھے، جاؤ تمہاری حیوانیت پر انسانیت قربان ہے. تو حسین نے انہیں ایک انسانی شخصیت میں بدل دیا، اس کے کردار کو شخصیت میں بدل دیا. اب یہ شبیہ نہیں رہا،
یہ شخصیت ہے. جب یہ تمہارے درمیان آئے تو اس کی شخصیت سے آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کا کردار کیا رہا ہے. کردار کیا؟ یہ جانتے کتنا بڑا عالم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود صحابی ہے، یہ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ انہوں نے رسول کو بھی دیکھا، علی کو بھی دیکھا، سیدہ کو بھی دیکھا، حسن بادشاہ کو بھی دیکھا، حسین بادشاہ کو بھی دیکھا، سجاد بادشاہ کو بھی دیکھا، باقر بادشاہ کو بھی دیکھا. تو اس کی نظر کی پہچان آپ کو کرنی چاہیے کہ جو اتنے بادشاہوں کے انوار سے واقف ہو وہ جاہل جانور تھوڑی ہوگا. جو جانور محمد والے محمد کے پاس ہیں وہ حامل الہام خدا ہیں. کیا رسول نے نہیں کہا تھا مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے میری قصبہ کو چھوڑ دو، یہ جہاں جہاں چلے گی وہی مسجد خدا ہے. ان کے جانور اللہ کا گھر بنا دیا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں حضور؟ تو انہیں یہ نہ سمجھیے. اسی طرح یہ رہبار حسینی شبیہ نہیں ہے، شخصیت ہے، اور یہ صحابی محمد والے محمد ہے. اس نے ایمان کی حالت میں انہیں دیکھا ہوا ہے. اور جنہیں لا یمسہ الا المطہرون کہا قرآن نے کہ طاہرین کے سوا انہیں کوئی نہیں چھو سکتا. یہ اتنا طاہر ہے کہ انہوں نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دی. شخصیت سمجھ آ رہی ہے حضور؟ جنہیں کوئی چھو نہیں سکتا، یہ اس قدر طاہر ہے. انہوں نے چھوا بلکہ گردن میں باہیں ڈال دی، اسے غم خار سمجھا، اس کے ساتھ حسین کے احوال کا تبادلہ کیا. یہ اس قدر بڑی شخصیت ہے جو کسی کو اعزاز حاصل نہیں. اتنا بڑا زنجیر زن ہے کہ ذوالجناح کہنانے لگا. اتنا بڑا زنجیر زن ہے. یاد رکھیے ماتمی میں اور کعبے میں کوئی فرق نہیں. مثال نہیں ہے، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں. ماتمی میں اور کعبے میں کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں ہے. البتہ کعبے کی دو کیفیات ہیں. ایک وہ کیفیت جب وہ بت خانہ تھا، ایک وہ جب وہ بیت اللہ بنا. اب ماتمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بت خانہ ہے یا بیت اللہ ہے. یہ اب ماتمی پہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے، ورنہ اس کی عزت و عظمت اتنی ہی ہے جتنی کعبے کی ہے. سمجھ؟ معصومین کے اقوال کی روشنی میں، جذباتی خطاب کے سلسلے میں نہیں کہہ رہا، معصوم کے قول. تو یہ شخصیت ہے. اب یہ عالم اتنا ہے، عالم اتنا ہے تو میں روایت کی طرف پلٹوں نا، اس کا کچھ پتہ تو چلے کہ یہ ہے کون. عالم اتنا ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ زین ذوالجناح پر جنگ کرتے ہوئے حسین بادشاہ نے 7 دفعہ لقا اللہ کیا، یعنی 7 دفعہ اللہ سے ملاقات ہوئی. یہ آپ کے معصومین نے فرمایا کہ حسین کی زین ذوالجناح پر حالت جنگ میں 7 مرتبہ اللہ اور حسین کے درمیان ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی. یہ شبیہ نہیں ہے، یہ شخصیت ہے. اور اس قدر مضبوط شخصیت ہے کہ اللہ اور حسین کی گفتگو سنتا رہا اور کوہ طور کی طرح ریزہ ریزہ نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ کوئی حیداری یا علی صلوات اللہم صلی اللہ، ریزہ ریزہ نہیں ہوا حضور، سنتا رہا. اتنی طاقت رکھتا تھا کہ اس ملاقات کا احوال سنتا رہا اور اس تجلی کو محسوس کرتا رہا. یہ موسیٰ بھی نہیں کہ تجلی سے بے ہوش ہو جاتا. یہ شبیہ نہیں ہے بھائی، یہ شخصیت ہے. یاد کرا کے اٹھوں گا آپ کو کہ حسین کے شاعر اللہ کو حیوان اور شبیہ سے پاک کیجئے. یہ شخصیت ہے اور اس سے سیکھیے، یہ کردار اپنائیے. شبیہ ذوالجناح آپ کے تصور میں ایک شبیہ لاتی ہے، لیکن یہ شخصیت ہے. یہ حسین دکھاتی نہیں، حسین بتلاتی ہے.
اس سے پوچھئے کہ حسین کون ہے، یہ آپ کو بتلائے گا کہ حسین کون ہے۔ صرف مصائب کی حد تک نہ رہیے، اس کے فضائل تو دیکھیے۔ یہ کمال الہام امام کو سمجھتا ہے۔ پوری جنگ میں امام نے ایک دفعہ بھی نہیں ذوالجناح کو کہا ادھر مڑو ادھر مڑو، میسرے میں جاؤ میمنے میں جاؤ، قلب لشکر پہ حملہ آور ہو، خیام کی طرف چلو۔ بس حسین ارادہ کرتے، اس کے اوپر الہام ہوتا اور یہ امامت کے الہام پہ ہر جگہ حسین کو لے جاتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو وحی حسین کو سمجھے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ اب اس پہ تہمت علمی لگا رہے ہو کہ وہ حسین نے کہا آگے بڑھو اور وہ آگے نہیں بڑھا اور سرحد کربلا پہ رک گیا۔ نہیں، تمہیں پھر پتہ ہی نہیں، ذوالجناح کی مثال اس وقت حضرت جبریل کی طرح تھی۔ جیسے جبریل نے رسول خدا سے کہا تھا اس لکیر سے میں آگے بڑھ گیا تو جل جاؤں گا، ذوالجناح بھی حسین سے کہنے لگے آگے تیرا معراج ہے، میں نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آگے سمجھ رہے، یہاں ہی نہیں سرکار، یہ آگے تیرا معراج ہے مالک، میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اب ذوالجناح سے اب وہ کہا مٹھی بھر لی امام نے نیچے اتر کے اور سونگ کے کہا کیوں چھپاتے ہو یار، یا تو کتابیں پڑھ لیا کرو، پھر چھپانے کی ضرورت ہی کیا، اور تمہیں لطف کیا آتا ہے مالکوں کی چیزیں چھپانے سے؟ گنہگار ہوتے ہو، بخشش نہیں ہوگی۔ امام سرکار صاحب الزمان کی تلوار پہلے ہم پہ ہی چلے گی، کیونکہ یہ رسول خدا نے فرمایا۔ قطرۃ المنبہار میں پہلی حدیث یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے گناہوں کی وجہ سے میری امت پہ عذاب نہیں آتے، اللہ کو میرا شرم ہے، میرا حیا ہے، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ زدنی، ہمیں اور بتلائیے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو عذاب آتے ہیں، جو سختیاں آتی ہیں، جو تنگی آتی ہیں، جو مصیبتیں اور آفات آتی ہیں، تو رسول خدا نے بنی جرف میں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا تھا، جہاں آج مسجد قبلتین ہے، یہیں پر امام نے رسول نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں میری امت کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں آتا زمین پر، بلکہ ان علماء کی وجہ سے آتا ہے جو میرے اور میری اولاد اور علی کے فضائل چھپاتے ہیں۔ یہ نامراد ہیں آپ کے اوپر عذاب لانے والے، یہ ہیں وہ گدھے جن کے اوپر کتابیں لدی ہیں۔ رسول نے کہا ان کی وجہ سے عذاب آتا ہے جنہوں نے فضائل محمد والے محمد کو چھپایا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے۔ اسی لیے تو امام حسین نے خود فرمایا تھا میں تمہیں جاتے جاتے بتا رہا ہوں کہ میرے قتل کی تمہیں سزا دے دی گئی ہے۔ امام نے کہا میرے قتل کی سزا تمہیں دے دی گئی ہے، امام کہہ رہے ہیں۔ اور جب امام سے جبریل نے آ کے پوچھا اے اللہ کے ولی یہ سزا کیا دی ہے امت رسول کو، تو حسین نے حضرت جبریل سے، امام سجاد کی روایت موجود ہے کہ حضرت جبریل سے امام حسین نے کہا کہ ہم نے اللہ سے ان کے لیے سزا مانگی ہے کہ تیرا دین ان کی زبان کا چسکا بن جائے۔ یہ قتل حسین کی سزا ہے کہ زبان کا چسکا بن جائے گا دین، اور وہی بن گیا۔ منبر پہ رسول نے دیکھا بندر ناچ رہے ہیں، معاف کیجئے گا سرکار غلط فہمی میں نہ رہیے گا، 1000 دفعہ کہا ہے کہ یہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ منبر نہیں ہے، اسے منبر مت کہیے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ تھا کہ منبر رسول پر کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں منبر؟ اور رسول نے دیکھا خواب میں کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں، تو بھائی میں تو نہ فلاں 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 ہوں کہ نبی کے منبر پہ بیٹھ جاؤں، اور نہ میں وہ بندر ہوں جو حضور نے دیکھا کہ منبر پہ ناچ رہا ہے۔ بھائی معاف کیجئے، یہ کٹہرا ہے، کٹہرا
جو امام زمن کے سامنے موجود ہے، اور جب آپ اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو پہلا حلف ہی مجلس کا یہی ہوتا ہے قوم سے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ بس ہر آنے والے سے یہ حلف لیجئے کہ بھائی پہلے امام زمانہ کو حلف دو کہ قوم کو جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، پھر بات کیجئے جو بھی ہونی ہے، تو پھر احتیاط کیجئے۔ ذکر محمد و آل محمد میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ذرا اب اس کے علم ہے، اس میں ذوالجناح میں علم ہے۔ ابھی تو میں راہوار پہ ہوں اور حسین تک تو میں جا ہی نہیں سکا، اور شاید آپ کا وقت ختم ہو جائے سرکار، لیکن میں تو ابھی امام کے فضائل میں کچھ کہہ بھی نہیں پایا کہ میں اس آیت کی روشنی میں کچھ حسین کے بارے میں کچھ راز آپ کو، تو پہلے تو یہ غلط فہمیاں دور کر لیجئے۔ ارے بھائی نہیں، حسین نے سونگ کے نہیں بتایا کہ ہم یہی قتل ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، کربلا اس لیے کانپنے لگا کہ اللہ کی 3 حجتوں نے ایک ہی وقت میں کربلا پہ قدم رکھ دیے۔ حسین ہیں، حضرت سجاد ہیں، حضرت باقر ہیں، تینوں حجتوں کا ایک ہی وقت میں کربلا پہ پیر آیا، ہلنے لگی زمین۔ امام نے اپنا زانو زمین پر رکھ کے اس طرح سے اپنی مٹھی کو زمین کو جکڑا اور کہا کربلا تیری رگوں کو میں حسین نے باندھ دیا ہے، اب اللہ کے لیے تجھ پر جو کچھ بھی ہوگا تو بکھرے گی نہیں۔ حسین نے اس کی رگوں کو باندھ دیا۔ ہاں پھر کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں آپ، چھوی ہے ذوالجناح کے بعد۔ آئیے اب حسین بادشاہ کا ذکر کا طواف کریں۔ اگر یہ پہنچ گیا ہے آپ تک، شبیہ شخصیت ہے، شخصیت ہے، یہ گھوڑا نہیں، یہ شبیہ نہیں ہے، یہ رہبار حسینی رازدار حسین ہے، اور اتنا بڑا عادل ہے، اتنا بڑا سچا ہے کہ حسین کی 4 سالہ سورہ کوثر کے ساتھ یہ ذوالجناح اللہ کے سامنے گواہ ہے قتل حسین کا۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ آئیے جی، میرا وقت ہو گیا، آئیے۔ ہاں ذیشان آگے نا، تو میں نے کہا اگر میرا وقت ہو گیا تو میں چھوڑ دوں۔ نہیں سنیں ضرور، آپ پہ بھی واجب ہے سننا، ہم سب پہ پڑھنا واجب تھوڑی ہے، ہم سب پہ سننا بھی واجب ہے۔ کیا ہم مومن نہیں ہیں سرکار؟ کیا ہم ذاکرین ہیں؟ اور کیا علماء ہیں؟ نہیں، ہم سب مومن ہیں۔ مولا نے فرمایا ہم ہی عالم ہیں، ہم ہی ذاکر ہیں، باقی جو ہے سب طالب علم ہیں۔ تو آئیے کچھ راز امام حسین علیہ السلام کے، کچھ راز ہے ارادہ جناب۔ تو پہلے جہاں ہم پہلی سیڑھی چڑھ رہے تھے کہ حسین بادشاہ کے نام کا کوئی معنی کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مجھے پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن یہ نہ کہیے کہ حسن کو چھوٹا کر دیا تو حسین بن گئے، اور حسین کو بڑا کیجئے۔ ارے چھوڑیے، یہ آپ کے مضمون کی اور یہ آپ کے محبت اور عشق کی بات تو ہو سکتی ہے، علمی بات نہیں ہے، کیونکہ محمد والے محمد کے گھر کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اللہ نے نام نہ رکھا ہو اور اس کے کوئی معنی نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بادشاہ کا اسم زمین پر اتارا گیا ہو اور اللہ نے اسے بے معنی رکھا ہو؟ تو محمد والے محمد سے پوچھئے نا کہ حسین کے معنی کیا ہیں۔ سرکار سجاد علیہ السلام سے ابن جبیر پوچھ رہے ہیں، مولا ما مانتا اسم الحسین؟ قال الامام، امام نے ارشاد فرمایا المانت الاسم الحسین لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہ کہ اسے چھوٹا کر دیا، کالمانا تو۔ اور اس نے پھر پوچھا مالک، کیونکہ فضائل کا تو طے ہو گیا نا کہ امام کے فضائل نہیں ہیں،
وہ چھوڑیے آپ کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، پھر آپ کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے حسین منی وانا من الحسین، علمہ علمی علمی علمہ، یہ ساری حدیثیں یہ رسول اللہ کی شان میں آئے، امام کی شان میں نہیں ہے۔ مصباح الہدایہ و سفینۃ النجات یہ بھی رسول اللہ کی شان میں آئے۔ بھائی دیکھو رسول جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیاق و سباق تو ہوگا نا، کچھ تو معنی ہوں گے نا۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ اکیلے بس کوئی باتیں کر رہے ہیں، نہیں۔ سنا یمن سے کچھ لوگ آئے تھے، حضور کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور سے پوچھنے لگے کہ مالک جنت کیسی ہے؟ تو رسول خدا جنت کی باتیں کرنے لگے، انہیں علماء کو بتانے لگے کہ جنت یہ ہے، اور قرآن کی آیات پڑھنے لگے۔ اتنے میں باب اللہ کھلا اور حسن اور حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے، آ کے نانا کی گود میں بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو آپ نے دونوں کو سینے سے لگا کے ان افقائے یمن سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس جنت کے بارے میں بتا رہا ہوں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ تو یہ جنت کے فضائل ہیں، حسن اور حسین کے نہیں۔ آپ نے اسے امام کا فضیلت بنا دی، کہا کہ امام کی فضیلت ہے۔ پھر کہا سرکار مدینہ میں ارشاد فرمائے ہر حدیث کا پتہ تو کرو نا کہ یہ آئی کہاں، بولی کہاں گئی، مکہ میں تھی کہ مدینہ میں تھی، رسول سفر میں تھے کہ حضر میں تھے، مسجد میں تھے یا مسجد سے باہر میں تھے، سوق میں تھے یا غمامہ میں تھے، کہاں تھے؟ لیکن ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ہم قوم کو 1 گھنٹے میں واہ واہ کرا دیں، ٹکریں مروا دیں، 1 1 2 آ جائے، بندے ہوتے سٹو تے لے جاؤ ہاسپٹل۔ او بھائی اللہ کی عبادت کو کن چیزوں میں آپ نے تبدیل کر دیا؟ اللہ کی عبادت کو کن چیزوں میں آپ نے تبدیل کر دیا ہے؟ خدا کا خوف کیجئے۔ میں کل لاہور پڑھ رہا تھا تو مجھ سے سوال ہوا کہ سرکار یہ ماتمی جو ہیں یہ بی بی کی دعا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی۔ میں نے کہا جی آپ کا تو عنوان ہی غلط ہے، آپ کو کس نے کہا کہ ماتمی جو ہے وہ بی بی کی دعا ہے؟ ارے نہیں، اپنے آپ کو تو پہلے سمجھ لو ہم کون ہیں۔ بی بی کی دعا نہیں ہے، ماتمی بی بی کا مطالبہ ہے۔ یہ بی بی نے مطالبہ کیا ہے، اللہ سے مطالبہ کیا، کون روئے گا میرے بیٹے پہ؟ اللہ نے وعدہ کیا میں ایک ایسی امت خلق کروں گا جو اپنوں کو چھوڑ کے تیرے حسین پہ بیٹھ کے روئے گی اور ماتم کرے گی۔ تو میں نے کہا آپ ماتمی وہ اللہ کی پیدا کردہ امت ہیں، آپ دنیا کے لیے تو خلق ہی نہیں ہوئے، آپ تو اس نگارہ خدا کے لیے ہیں کہ جب ماتم گونجے گا تو اعلان ہوگا کہ حسین جیت گئے۔ میری تقریر سے تھوڑی دین جیتے گا، ماتم سے جیتے گا۔ اس لیے اس پہ پرواہ نہ کیجئے کہ کون کیا کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ماتمی ہوتا کون ہے۔ اگر یہ علم ہو جائے تو حلفاً کہہ رہا ہوں آج کی اس دنیا میں 2026 میں اگر کوئی اللہ کے ولی ہیں تو وہ ماتمی ہیں۔ اب اس نے اپنے دل کے کعبے میں علی کی بجائے بت رکھ لیے ہیں تو وہ اس کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ لیکن بات تو ہے اب حسین بادشاہ، میں نے کہا 10 سالہ امامت ہے، امامت کا کوئی واقعہ بتائیے۔ صبح سے مجلس ہو رہی ہے، خاموش ہوں گے آپ کہ 50 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک خاموشی ہے کہ 10 سالہ بادشاہ کی امامت کے ہم زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا آسا اللہ، اے اللہ کی لاٹھی تجھ پر سلام ہو۔ تو جو 10 سال تک اللہ کی قدرت کی لاٹھی رہا ہو، یعنی چلتی ہی اسی پہ رہی ہو قدرت، اور آپ کے امام ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے امام نے 10 سالہ اس ظاہری امامت میں آخر کیا کیا ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ولایت کے لیے، دین کے لیے، سوشیالوجی کے لیے، سماجیات کے لیے، آخر حسین نے کیا ہی کیا ہے، تو ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا۔
معاف کیجیے گا ذیشان، لیکن اگر کوئی ذاکر آ جائے اور میں بیٹھا ہوں سامنے تو میں سب سے پہلے اٹھ کے ان سے سوال کروں گا، آج آپ سب کچھ چھوڑ دیجئے، نیو ورلڈ آرڈر پہ ہمیں بتلائیے، امام زمانہ اور نیا زمانہ۔ تو ایک لفظ نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں اس علمی دوستی سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو پاگل لگتے ہیں بوڑھے جو یہ باتیں کرتے ہیں، جیسی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ لیکن سرکار بس کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے تو میں تمہیں جلدی سے آپ کو ہدیہ کر دوں، کیونکہ میں تو آج جس دن آپ کی طرف آنا ہوتا ہے کوئی مجلس اور نہیں رکھتا، یقین ہے۔ تو وہ شومی قسمت کے اتنے مہمان اور گیسٹ ہوتے ہیں کہ جناب مالک کا ذکر کرنے والے کے ہمیں پھر میزبان ہونے کی حیثیت سے چھوڑنا پڑتا ہے۔ ذیشان کو شاید نہیں پتا یہ میرا اپنا علاقہ ہے، میرا گھر ہے سارا، میرا گھر بھی یہی ہے لاہور میں بھی اور یہاں بھی، تو میں تو اسی مٹی سے ہوں۔ لیکن بہرحال جو راز بیان کرنے وہ 2-3 سن لیجیے تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے اور مولا کی معرفت ہو جائے۔ اس کہانی کو چھوڑیے کہ ہمیں کیا پتہ ہے کیا نہیں پتہ، میں نے تھوڑی پڑھانی ہے آپ کو، یہ تو آپ خود ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جب تک خود نہیں ڈھونڈو گے کتنا کوئی 1 گھنٹے میں بتا سکتا ہے سرکار؟ اسے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ حسین کون ہے، حسین کون ہے، ڈھونڈنا پڑے گا سرکار کہ حسین کون ہے۔ یاد رکھیے گا حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین ہے۔ لیکن 2 خطبے تو میں ضرور تمہیں حسین کے سناؤں گا جو آپ نے 4 مہینے، بھائی دیکھو آپ نے رجبی پڑھی، 28 رجب پڑھ لیا، روانگی کا عنوان پڑھ لیا، مضمون ہو گیا، اونٹ چل پڑے، سامان لد گیا، سب کچھ آپ نے پڑھ لیا، آپ بھی رو 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 کے بے حال ہو گئے، لیکن راز نہ کھلا کہ حسین بادشاہ نے جو مدینہ میں آخری خطبہ دیا تھا وہ کیا تھا۔ بس اتنا بتا، میں نانا کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین نے مدینہ میں کہا کہ جب تک میں واپس عود نہیں کروں گا، یعنی میں واپس پلٹوں گا نہیں، میں عہدہ نہیں کروں گا، میں واپس پلٹوں گا نہیں، تمہیں مدینہ میں محمد نہیں ملے گا۔ یہ حسین ہی کہہ سکتے تھے، کیوں نہیں کہا؟ قوم کو کیوں نہیں بتایا؟ کیوں رسول تاکید کرتے رہے کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا؟ کبھی سمجھ نہیں آئی، کربلا کی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ معلّہ کیسے ہوا، کیونکہ بلند ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا تھا امام زین العابدین سے، سجاد میں یہیں کھڑا، مجھے اتنا شوق نہیں ہے اس قوم کا رب کہلاؤں جنہوں نے میرے حسین کو قتل کر دیا، میں یہی کھڑا ہوں۔ اسی لیے عربی میں معلّہ ہر جگہ بلندی کے معنوں میں نہیں آتا، حالانکہ عرش معلّہ میں بھی معلّہ لفظ بلندی کے لیے نہیں ہے۔ معلّہ کا معنی ہے رک جانا، کف، رک جانا، ایسے سٹینڈ بائی ہو جانا، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، رک جانا، یہ سب معنی کف کے۔ اور کیا کہا مولا نے؟ امام سجاد سے اللہ نے کہا کہ میں یہیں کھڑا ہوں اور میں نے اسے معلّہ کر دیا ہے، میں نے اسے معلّہ کر دیا ہے، معلّہ، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں محشر بھی یہیں سے شروع کروں گا۔ اے سجاد یہ تیرا سجدہ ہے جو مخلوق کو مجھ سے بچا کر نکال لے گیا، یہ گرم ریت پہ تیرا سجدہ ہے جس کی وجہ سے میرا عذاب ٹلا ہوا ہے، لہٰذا معلّہ ہے یہ، میں یہیں ملوں گا، میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جب تک میں محشر برپا نہیں کرتا، یہی محشر کروں گا۔ اے میرے حجت خدا، میں یہی محشر کروں گا اور پہلا مقدمہ جو سنوں گا وہ حسین کا سنوں گا اور اسی پہ مخلوق کا فیصلہ کر دوں گا۔ امام سجاد سے ابن جبیر کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا تو کیا ہمارے اعمال نہیں جانچے جائیں گے؟ تو کہا امام نے جلال سے میری طرف دیکھ کے کہا جب میں نے تمہیں بتا دیا کہ پہلا مقدمہ میرے والد حسین کا پیش ہوگا اور اسی پہ کائنات کا فیصلہ ہو جائے گا، کون راضی تھے کون ناراض تھے،
کہا اس کے بعد بھی تم چاہتے ہو؟ تم نے اللہ کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ تمہارے گناہوں کی گندی گٹھڑیوں میں اپنے ہاتھ مار کے دیکھ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا غلاظتیں پھیلائی ہیں۔ اللہ پاک ہے کہ تمہاری گناہوں کی گٹھڑیوں کو کھولے، کیونکہ دنیا میں اس نے اپنا نام ستار رکھا تھا کہ میں گناہوں پہ پردہ دینے والا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ محشر میں وہ کہے گا میں ستار نہیں ہوں؟ کا فیصلہ اسی پہ ہوگا، قتل حسین پہ کون راضی کون ناراض کا اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور پھر کے بیٹھا عرش لگ۔ تم دیکھ نہیں رہے اہل بیت کس حالت میں ہے؟ کس حالت میں ہے میرے اہل بیت؟ بس دو مصیبتیں سنو۔ یہ کب لفظ آیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ؟ یہ امام سجاد نے جب آپ کہتے ہیں کہ خیمے کا در پردہ اٹھایا تو آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو امام سے پوچھا کہ مولا وہ جب سر اٹھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے اللہ اکبر، کیونکہ حیرت کا جملہ سنت ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں، تو سب نے اللہ اکبر کہا۔ آپ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے اللہ اکبر نہیں کہا، آپ نے کہا کیا میں قاتلوں میں سے ہو جاتا؟ کیونکہ حسین کے قاتل اس وقت کہہ رہے تھے اللہ اکبر، میں اس کے قاتلوں میں سے ہو جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو الگ رکھا اور میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور ساتھ ہی خون چلنے لگا۔ ابن جبیر کہتے ہم نے کہا مولا یہ خون کیوں چل پڑا آپ کا؟ کہا تمہیں کیا پتا، میں نے جب کہا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو اس وقت سر جو ہے وہ نیزے پہ سوار تھا اور ابن سعد کے پاس لایا گیا، اس نے اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے پہلا تماچا میرے بابا کے اور وہ جو تماچا لگتا میں نے دیکھا تو میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ لیکن دوسرا کربلا کبھی نہ بھولا کرو، مسجد حنانہ میں کیا ہوا جب اہل بیت قید ہو کر کھڑے تھے۔ رات کی تاریکی میں 4 لوگوں کو بلایا گیا اور حسین کے سر کو سامنے میز پہ رکھا گیا۔ امام سجاد کا سارا کرتا لہو سے بھر گیا اور اس وقت انہوں نے حکم دیا بیویوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، سرکار سجاد کے سامنے 90 قسم کا زیور تھا امام سجاد کے بدن پر، خالی توق اور زنجیریں تھوڑی تھی، 90۔ اگر میں گنتی تمہیں سناؤں تو تم مر جاؤ کہ امام اس قدر قید تھے، اس قدر قید تھے امام اپنی انگلیاں ایسے نہیں کر سکتے تھے، اس قدر زیور تھے کہ 90 زیور تو میں نے خود پڑھے، حوضہ میں دیکھے، ان کے اوپر تقریریں سنی علماء کی، سرکار 90 زیور تھے امام کے، اور اس حالت میں بیویاں کہتی رسیاں نہیں تھی، یہ تمہارے بند میں اچھا لگتا ہوگا رسیاں نہیں، اتنے مضبوط لوہے کے زیور تھے کہ علی کی بیٹیاں کبھی بیٹھتی تھی کبھی اٹھتی تھی۔ کبھی بیٹھتی تھی کبھی اٹھتی تھی۔
اور چھوٹی شہزادی سورہ کوثر حسین کی، ان کی تو قید ہی نرالی ہے، ان کی تو قید ہی نہیں، ان کے ہاتھ ان کی زلفوں میں باندھے گئے اور پھر زنجیریں پہنائی گئی. سرخان میں آپ کو کیا وہ بتلاؤں کہ وہاں کیا تھا منظر، لیکن امام فرما رہے ہیں اس مصائب کے بارے میں کہ وہ کیا مصائب تھے. حنانہ میں کہا میرے بابا کا سر صندوق سے نکال کے رکھا گیا اور 4 لوگوں نے اپنے صندوق کھولے اور اس میں سے انہوں نے کینچیاں نکالی. اور پھر شمر نے کہا میں نے شراب کے نشے میں حسین کو ذبح کیا تھا، کیونکہ یہ ہمارے بادشاہ کے پاس سر جائیں گے، لہٰذا گردنوں کو تراشو تاکہ یہ ایک جیسے خوبصورت لگیں. امام سجاد فرماتے پھر ہمارے سامنے ایک اور کربلا ہوا، انہوں نے میرے بابا کے سر کو الٹا کیا اور گردن سے وہ گوشت کاٹنے لگے میرے بابا کے والا تھا. اس نے میری طرف دیکھا، میرا خون دیکھا، اس کو میں نے سر ہلایا، پتہ نہیں اس کے دل میں مولا کہتے ہیں کیا بات آئی. اس نے وہ سب گوشت جو حسین کا کٹا ہوا تھا اس نے سنبھال کے چوری سے اپنے پاس رکھ لیا. آدھی رات کو وہ رینگتا ہوا آیا، کہنے لگا یہ آپ کے بابا کے سر کا گوشت ہے. میں نے کہا جہاں پر سر رکھا تھا یہیں پر دفن کر دو. اور پھر امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، میں نے اپنے بہنوں کی طرف دیکھا، میں نے بیٹیوں کی طرف دیکھا، ان میں کسی میں بھی جان نہیں تھی، حتیٰ کہ مجھے درود پڑھنا پڑا اور سورہ توحید کی تلاوت کرنے پڑی. تب جا کے بیویوں نے اپنی آنکھیں کھولی، کہا سجاد یہ کیا ہو گیا، یہاں پھر حسین کو قتل کیا گیا. میں نے کہا شہزادی ابھی کچھ نہیں دیکھا، صبح طلوع ہونے دیجئے. کہا جب صبح طلوع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک نیزہ نہیں، ایک ایسا نیزہ لایا گیا جو ترشول کی طرح تھا، 3 نوکوں والا. کہا امام کی گردن میں پیوست کیا گیا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ. 20 سفر کو کوٹھی آغا علامہ محمد علی حسنین نجفی صاحب بعد از نماز مغربین مجلس عزا کا اہتمام ہوگا، جس سے ملک کے نامور ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے. ذکر حسین کا تذکرہ ہوگا، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. ابھی ذکر اہل بیت کے لیے میں التماس گزار ہوں. ذاکر اہل بیت مداح آل یاسین مصور غمکاری القصائد عزت امام جناب ذاکر ذیشان حیدر بلوچ سے کیوائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ذکر آل محمد علیہ السلام تلاوت فرمائیں. ان کے بعد ذاکر اہل بیت قاری القصائد جناب آصف رضا حیدری صاحب ذوالجناح سرکار امام حسین علیہ السلام برآمد کروائیں گے اور ماتمداری ہوگی بآواز بلند صلوات. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقات وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. سب تو پہلے دعا کردہ رحمان رحیم بے نیاز بادشاہ مالک اپنی ذات ذوالجلال دا صدقہ رسالت بنا دی رسالت دا صدقہ
ولایت بنا دی ولایت دا صدقہ، نگبان رسالت دی عزت دا صدقہ، شہیدان کربلا دی شہادت دا صدقہ، ولی العصر مالک دی غیبت دا صدقہ، سرکار عباس دی وفا دا صدقہ، مالک بانیان دا خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز اپنی بارگاہی قبول فرما۔ مالک اور جتنے عزاداراں اس ذکر پاک دے وچ حصہ ملایا دہمی درمی سخنی نعرے آلہ صلوات آلہ چل کے آوان آلہ 14 خالق اپنی بارگاہی قبول فرما۔ ذاکرین دی پڑھائی بمیم حقیر دی نوکری 14 خالق اپنی بارگاہی قبول فرما۔ جو مقروضن گئے بچ قرض ادا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما۔ آمین۔ اس سارے شامل ہوئے کرو دعا تھاڑے واسطے کھلا منگنا۔ جو مومن بے اولاد ہیں سرکار باب الحوید شداد علی اصغر دا صدقہ، مالک ماتمی بیٹی عطا فرما۔ مالک جنن و تاکیتے نہیں انہاں دی زندگی دراز فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں نواب کربلا دا صدقہ، مالک صحت کلی عطا فرما۔ جو مومنین مومنات اس دنیا تو ٹور گئے مالک 14 دا صدقہ جنت فردوس اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آخری دعا آمین سارے اوجب سمجھ کے آکھو۔ مالک سارے پردے آلے وارث جلد اور جلد ظہور فرما۔ مالک سنو اس قابل بنا کے اس امام دی زیارت کو مشرف ہو سکیے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد، سارے مل کے سونی صلوات پڑھو۔